اس روئے زمین پر ایک جھاڑی سے لے کر درخت، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ اور ایک ندی سے لے کر سمندر تک قدرت کے وہ شاہکار دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی تخلیق ذرہ برابر بھی نہ تو بلا جواز ہے اور نہ ہی بے وقت۔ میں ہوں فراز منصور اور آج TRT اردو کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی ہی حیرت انگیز جڑی بوٹی کا۔ گئے وقتوں میں ہمارے ریگستانوں میں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا اور ذریعہ سفر اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تب گرمیوں کے موسم کی شروعات کے ساتھ ہی ریگستانوں میں آندھیاں اور جھکڑ چلنا ایک معمول کی بات تھی۔ بسا اوقات ان آندھیوں سے اڑتے ریت کے طوفانوں کے سبب ارد گرد کچھ نظر آنا بھی محال ہو جاتا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپنے کے باوجود بھی ریت اور مٹی سانس کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جایا کرتی تھی، جس کے سبب ان علاقوں کے باسی اکثر مختلف بیماریوں جیسے گردے کی پتھری وغیرہ میں مبتلا رہتے تھے۔ جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ تربوز جو موسم گرما کا پھل ہے ریگستانوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جس کے سبب ریگستانی علاقوں میں ان کا استعمال بھی ایک معمول ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جب جدید سائنسی تحقیق پر نظر ڈالتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ تربوز کا مسلسل استعمال جہاں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، وہیں گردے کی پتھری کو ایسے کاٹتا ہے جیسے ہیرا شیشے کو۔ ایسے میں ریگستانوں میں اگتی ایک جنگلی بوٹی ہے جو گرمیوں کے اختتام اور سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اکثر زمیندار اس کو اس لیے تلف کر دیتے ہیں کہ اس کی زیادتی سردیوں میں ہونے والی فصلوں کو متاثر کرتی ہے۔ دوسری طرف شہر ہوں یا دیہات، یہی موسم ہوتا ہے جب مچھروں کی افزائش نے انسان کو دن رات بے سکون کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جدید تحقیق نے اس جنگلی بوٹی کو بہترین اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اس جنگلی بوٹی کا نام ہرمل ہے۔ اس کا سائنسی نام پیگانم ہرملا اور انگریزی نام سیرین رو ہے، جبکہ فارسی میں اسے اسفند کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ریگستانی علاقوں میں تو بکثرت ملتی ہے، اس کے علاوہ یہ چین، ہندوستان، افغانستان، عرب ممالک، اسپین، ایران اور جنوبی افریقہ کے بیشتر علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہرمل کے پودے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر چھوٹی چھوٹی ڈوڈی نما پھلیاں لگتی ہیں جو اجوائن سے ملتی جلتی شکل والے سیاہ دانوں سے بھری ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہرمل کی خصوصیات کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گئے وقتوں میں ہمارے بڑے بوڑھے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گھروں میں اس بوٹی کی دھونی کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا مجال جو ہرمل کی دھونی والے گھر میں مکھی، مچھر یا نقصان پہنچانے والے کیڑے نظر آ جائیں، بلکہ ایسے گھر تو ممکنہ حد تک موسمی بیماریوں اور ہر قسم کے انفیکشن سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ ہرمل کو قدرت نے جہاں اور بہت ساری خصوصیات سے لبریز کر رکھا ہے، وہیں اس کی بو میں مچھر اور نقصان دینے والے دوسرے کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کا حیرت انگیز وصف بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ بلکہ چین میں تو مچھروں سے بچنے کے لیے گھر گھر میں ہرمل کے سبز پودوں کا استعمال عام ہے۔ کہتے ہیں جس کمرے میں ہرمل کا سبز پتوں والا پودا رکھ دیا جائے، مچھر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کل طرح طرح کے مچھر اور کیڑے بھگاؤ سپرے کا رواج عام ہے، جو جیب پر بوجھ تو ہے ہی، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ صحت کے لیے نقصان کا باعث بھی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہرمل قدرتی بوٹی ہوتے ہوئے بالکل بے ضرر ہے۔ نظام قدرت ملاحظہ فرمائیں کہ مالک کائنات نے اس پودے کو عین انہی دنوں میں پیدا فرمایا جب مچھر اور نقصان دینے والے دوسرے موسمی کیڑے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تبھی تو صدیوں سے ہرمل کے بیجوں کی دھونی ہی مچھروں اور دوسرے مضر کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ہرمل کے ساتھ لوبان کا اضافہ کر کے دھونی کا اہتمام کیا جائے تو مزید بہتر نتائج لائے جا سکتے ہیں۔ چونکہ ہرمل زبردست جراثیم کش خصوصیات کا حامل ایک منفرد پودا ہے، جس کے باعث اب دیہی علاقوں میں اس کی دھونی سے فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ تیزی سے رواج پاتا جا رہا ہے۔ جڑی بوٹیوں کو خواہ انگریزی ادویات میں استعمال کریں یا دیسی ادویات بنائیں، ان کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ پاکستان جسے قدرتی نباتات کا گھر کہا جاتا ہے، قدرت کی عنایات کے سبب اس کے بارانی علاقے ایسی خودرو جڑی بوٹیوں سے مالا مال ہیں جو اپنے اندر سینکڑوں بیماریوں کا علاج سموئے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہرمل بھی ایک ایسی خودرو بوٹی ہے جس کی خصوصیات کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔
اس کی افادیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ 400 سے لے کر 500 روپے تک ملنے والے اسپرے کی ایک بوتل جو صرف مخصوص کیڑوں کے لیے ہوتی ہے، ایک درمیانے سائز کے گھر کی ضرورت کے لیے بمشکل 2 ہفتے چلتی ہے، جبکہ ہرمل کے دانے جس کے ایک پاؤ کی قیمت 100 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے، باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بھی 1 ماہ تک بآسانی چلائی جا سکتی ہے۔ اور یہی نہیں، مچھروں بالخصوص ڈینگی مچھروں اور دوسرے موسمی کیڑوں کے لیے اس کی دھونی انتہائی مؤثر قرار پاتی ہے۔ چنانچہ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کیمیائی طریقوں سے بنے مصنوعی سپرے اور ادویات کی جگہ قدرتی اجزاء سے بنی بے ضرر چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔